بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تعلیم المقامات القرآنیہ فی الترتیل کے نئے درس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پچھلے درس میں ہم نے مقام الصبا کا اعلیٰ جواب پڑھا تھا، یعنی اعلیٰ جواب سے جواب الجواب، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے مقام کا تھوڑا سا تعارف پیش کیا تھا کہ مقام بنتا کس طرح ہے، اور نغمہ کسے کہتے ہیں، اور نغمات کس طرح ہوتے ہیں، اور کس طریقے سے ایک مقام دوسرے مقام سے مختلف ہوتا ہے۔ مختصر سا اس کا خلاصہ پیش کر کے انشاءاللہ العزیز آج مقام الصبا کا جو آخری سٹیپ ہے، یعنی ڈائریکٹ جو جواب الجواب ہے، انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے۔ مقام کا تعارف ہم نے پیش کیا تھا۔ مقام سے مراد ہے نغمات کا ایک مرتب مجموعہ۔ پھر سوال آتا تھا کہ نغمات کسے کہتے ہیں، تو نغمات نغمہ کی جمع ہے۔ نغمے سے مراد ایسی آواز جس کی ایک مخصوص اونچائی ہو، اور اس کے بعد آنے والا نغمہ اس سے اونچا ہونا چاہیے، اس کے بعد آنے والا نغمہ اس سے اونچا، مثلا اس طریقے سے یہ مختلف نغمات ہیں۔ تو مقامات اس کا مرتب مجموعہ ہوتا ہے۔ اس کی ایک تو ترتیب صعودن ہے، نزولن ہے، کہ جب ایک نغمات کی ترتیب اوپر کی طرف جاتی ہے اسی ترتیب سے نیچے آ جاتی ہے تو مقام مکمل ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز تھی ان نغمات کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے، ان فواصل کے اختلاف سے جو ہے ایک مقام دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، جس طرح ہم نے مقام بیات اور مقام الصبا کا اختلاف ذکر کیا تھا۔ مقام الصبا کا آخری سٹیپ پڑھنے سے پہلے، اس کے پہلے جو سٹیپ ہے ان کی تلاوت کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کا آخری سٹیپ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا۔ یہ ہمارا پچھلا سبق تھا، اعلیٰ جواب سے جواب الجواب۔ اس حوالے سے میں ہم نے بات کی تھی کہ بہت کم قرآن اس کو پڑھا ہے۔ عموماً قراء جو ہے مقام الصبا کے ساتھ عجم ملا کر جو ہے اعلیٰ جواب پڑھتے ہیں، جواب الجواب پڑھتے ہیں، لیکن کچھ قرآن اس کو پڑھا ہے۔ اور اس کے بعد خاص کر جو آج کا جو سٹیپ ہے
یعنی ڈائریکٹ جواب الجواب مقام صبا کا وہ بہت کم قرآن نے پڑھا ہے۔ طریقہ وہی ہوگا جس طرح مقام بیعت میں تھا کہ ہوتے ہیں تدریجن جواب الجواب۔ تدریجن سے مراد ہے کہ آپ اعلی جواب میں شروع کر کے اس کے بعد آپ جواب الجواب کی طرف جائیں اور واپس اعلی جواب میں آ جائیں۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ شروعات آپ ڈائریکٹ جواب الجواب سے کریں، اس لیول سے کر کے اور پھر تدریجن آپ نیچے آ جائیں۔ تو ایک دفعہ میں پھر اعلی جواب سے جواب الجواب پڑھتا ہوں، اس کے بعد ڈائریکٹ جواب الجواب۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا۔ اس کا انداز کچھ اس طرح تھا۔ اب ہم ڈائریکٹ شروع کریں گے جس لیول پہ ہم نے ڈائریکٹ جواب الجواب کی طرف گئے تھے، شروعات ہم وہاں سے کریں گے۔ مثلا مثلا وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا۔ وَيَقُولُ یہ جو لیول ہے یہ جواب الجواب کا ڈر گیا۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا۔ شیخ شحات رحمہ اللہ نے اس کو پڑھا ہے۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا۔ پہلے اس کے ساتھ عجم پڑھا ہے، پھر پڑھ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا۔ تو یہ ہے ڈائریکٹ جواب الجواب کہ ڈائریکٹ وہاں سے شروع کریں جس طرح ہم نے بیات میں پڑھا تھا، اور انشاءاللہ آگے ہر مقام میں ہم اس ترتیب سے پڑھیں گے۔ ادنا جواب قرار، اعلی جواب سے جواب الجواب، اور پھر اس کے بعد ڈائریکٹ جواب الجواب۔ اس طریقے سے انشاءاللہ ہر مقام اس کو ہم مکمل کریں گے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق جو ڈائریکٹ جواب الجواب پر مشتمل ملتا مقام صبا کا، اور اسی کے ساتھ مقام صبا بھی جو ہے مکمل ہوتا ہے۔ کل انشاءاللہ العظیم مقام حجاز شروع کریں گے۔